رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہونے کا مطلب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے، اس میں برابر ہونے سے کیا مقصود ہے؟ تفصیلی طور پر سمجھائیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے سب سے پہلی چیز، بخاری حدیث نمبر 1782 اور مسلم حدیث نمبر 1256 میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے پوچھا، تمہارے لیے ہمارے ساتھ حج کرنے پر کیا رکاوٹ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہمارے پاس صرف 2 اونٹ ہیں، ایک پر میرا بیٹا اور اس کا والد حج کرنے چلے گئے اور دوسرا ہمارے لیے چھوڑ دیا تاکہ ہم اس سے کھیتی کو سیراب کرنے کا کام لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ماہ رمضان آئے تو اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس حوالے سے دوسری بات، حدیث پاک میں مذکور فضیلت کے حاملین کون ہیں؟ اس میں اہل علم کے 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، یہ حدیث اسی عورت کے ساتھ خاص ہے جس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مخاطب تھے۔ یہ موقف سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تابعی کا ہے اور اسے ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 605 میں نقل کیا ہے۔ اس موقف کے لیے ام معقل رضی اللہ عنہا کی حدیث سے بھی دلیل لی جا سکتی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ حج حج ہے اور عمرہ عمرہ ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمائی تھی۔ اب مجھے معلوم نہیں یہ میرے لیے خاص تھا یا کہ تمام لوگوں کے لیے عام ہے۔ اسے ابو داؤد حدیث نمبر 1989 نے روایت کیا ہے، لیکن یہ اضافی الفاظ ضعیف ہیں۔ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف ابو داؤد میں اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ نمبر 2، یہ فضیلت اسے حاصل ہوگی جس نے حج کی نیت کی لیکن حج ادا کرنے سے عاجز ہو گیا، پھر اس کے عوض رمضان میں عمرہ کیا۔ چنانچہ حج کی نیت اور عمرے کی ادائیگی دونوں کاموں کے ملنے سے اسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حج تام کرنے کا اجر حاصل ہو گیا۔ ابن رجب لطائف المعارف صفحہ نمبر 249 میں کہتے ہیں، واضح رہے کہ جو شخص نیکی کا کام نہ کر سکے، اس پر اسے حسرت بھی ہو اور اسے کرنے کی تمنا بھی کرے، تو وہ نیکی کا کام کرنے والے کے ساتھ اجر میں شریک ہوگا۔ پھر انہوں نے اس کی بہت سی مثالیں ذکر کی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک عورت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حج نہ کر سکی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس آئے تو اس عورت نے آپ سے سوال کیا کہ کون سا عمل اس حج کا متبادل بن سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کر لو کیونکہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ دوسری روایت میں ہے، میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ یہی بات ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں کہی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 531۔ اس قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 293 اور 294 میں اسے ایک احتمال کے طور پر ذکر کیا ہے۔ نمبر 3، یہ قول مذاہب اربعہ کے بعض علماء اور دیگر اہل علم کا ہے کہ اس حدیث میں مذکور فضیلت عام ہے اور ہر اس شخص کو یہ حاصل ہو سکتی ہے جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے۔ چنانچہ رمضان میں عمرہ تمام لوگوں کے لیے حج کے برابر ہے، چند اشخاص یا مخصوص احوال کے ساتھ خاص نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473، مواہب الجلیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29، المجموع جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 138، المغنی صفحہ نمبر 91، الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144۔ ان اقوال میں سے آخری قول راجح معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضیلت ہر اس شخص کے لیے ہے جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے۔ اس کے چند ایک دلائل ہیں۔ نمبر 1،
یہ حدیث بہت سے صحابہ سے مروی ہے، چنانچہ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث ابن عباس، جابر، ابو ہریرہ، انس، وہب بن خنبش سے بھی مروی ہے، اور ان میں سے اکثر روایات میں سوال کرنے والی عورت کا قصہ موجود نہیں۔ نمبر 2، ہر زمانے میں صحابہ، تابعین، علماء اور صالحین کا اس پر عمل رہا ہے، چنانچہ وہ اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے رمضان میں عمرہ کرنے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ اور یہ کہنا کہ یہ فضیلت اس شخص کے ساتھ خاص ہے جو کسی رکاوٹ کی وجہ سے حج کرنے سے عاجز آ جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کی نیت سچی ہو اور وہ کام کرنے کے لیے پرعزم ہو اور اس نے اسباب بھی اختیار کر رکھے ہوں، پھر بھی وہ کسی سبب کے آڑے آنے سے عمل نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے ہی اسے اجر سے نواز دیتے ہیں۔ آپ اجر کے حصول کے لیے اس فضیلت کو کسی زائد عمل یعنی رمضان میں عمرہ کی ادائیگی کے ساتھ کیسے منسلک کر سکتے ہیں، جبکہ اجر کے حصول کے لیے سچی نیت ہی کافی ہے؟ اس حوالے سے تیسری بات، جہاں تک رمضان میں عمرے کا حج کے برابر ہونے کا سوال ہے، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنا فریضہ حج کا متبادل نہیں بن سکتا، یعنی جو رمضان میں عمرہ کر لیتا ہے اس سے واجب حج ساقط نہیں ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ چنانچہ حدیث میں رمضان کے اندر کیے گئے عمرے کو حج کے ساتھ اجر و ثواب میں مشابہت دی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رمضان میں عمرہ فرض کا متبادل ہے، لہٰذا رمضان میں عمرہ اور حج کے ثواب میں برابری اور مساوات کا مطلب اجر کی مقدار ہے، نہ کہ اجر کی جنس اور قسم۔ چنانچہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حج جنس عمل کے اعتبار سے عمرہ سے افضل ہے۔ چنانچہ جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اسے حج کے اجر کی مقدار کے برابر اجر تو حاصل ہو جائے گا، لیکن عمل حج کی کچھ ایسی خوبیاں، فضائل اور امتیازی چیزیں ہیں جو عمرہ میں نہیں ہیں، جیسا کہ حج میں عرفہ کی دعا، جمرات کو کنکریاں مارنا اور جانور قربان کرنا وغیرہ اعمال ہیں۔ چنانچہ حج اور رمضان میں ادا کیا ہوا عمرہ دونوں ثواب کی مقدار میں تو برابر ہیں، لیکن نوع اور کیفیت میں برابر نہیں۔ یہی توجیہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کی بیان کی ہے، جس میں ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ان کی گفتگو دیکھنے کے لیے سوال نمبر 10022 کے جواب کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں یہ حدیث رمضان میں عمرہ حج کے برابر ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو پڑھا تو اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا۔ ترمذی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 268۔ مسائل الامام احمد ابن حنبل، روایت ابی یعقوب الکوسج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 553 میں ہے کہ میں نے امام احمد سے پوچھا، جو کہتا ہے کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے، کیا یہ ثابت ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، بالکل ثابت ہے۔ اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ثابت ہے جیسا کہ امام احمد نے کہا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے حج کا اجر لکھا جاتا ہے، لیکن وہ حاجی کے مقام و مرتبہ کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ تو معلوم ہے کہ آپ کے اس فرمان کا مطلب کہ 13 رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے مساوی ہے، اس وجہ سے ہے کہ وہ آپ کے ساتھ حج کا ارادہ کر چکی تھیں، لیکن حج کی ادائیگی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیہ کو اس چیز کی خبر دی جو حج کے قائم مقام ہو۔ اسی طرح صحابہ میں سے جن کی یہ حالت تھی وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ کوئی بھی عقل مند ایسا نہیں کہتا، جیسا کہ بعض جاہلوں کا گمان ہے، کہ میقات یا مکہ سے ہم میں سے کسی کا عمرہ کر لینا حج کے برابر ہے، کیونکہ یہ بات تو لازماً معلوم ہے کہ حج تام رمضان میں عمرہ سے افضل ہے، اور ہم میں سے اگر کوئی فرض حج کرے تو وہ آپ کے ساتھ حج کے برابر نہیں ہو سکتا، تو عمرہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث سے زیادہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم میں سے کسی کا رمضان میں میقات سے کیا ہوا عمرہ حج کے برابر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی
جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 293 اور 294۔ مزید وضاحت کے لیے آپ سوال نمبر 13480 کا جواب ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 104926۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔